جب یہ تعلیم دی جا رہی ہے تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی عطا کردہ قوتوں کو بڑھانا ہے، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے، اور قیامت تک جتنی بھی ترقی مادی دنیا میں کر سکتے ہو وہ کرو، شعور کی دنیا میں کر سکتے ہو وہ کرو۔ اور صرف یہ مادی دنیا نہیں، اس کا حوالہ تو میں نے سمجھنے کے لیے دیا ہے، اسی کے ساتھ منسلک دیگر چیزیں بھی ہیں جن کا تعلق ہمارے جذبات سے ہے، ہماری محبت سے ہے، ہمارے احساسات سے ہے، تو ان کو بھی آدمی اسی طریقے سے بڑھا سکتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جسے ہم روحانی دنیا کہتے ہیں۔ یہ روحانی دنیا بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بس اس کو دریافت کرنا، اس میں داخل ہونا اور اس میں ترقی کرنا، یہ بھی ایک لامتناہی یعنی ختم نہ ہونے والا ایک جہان ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہت ساری مثالیں ذہن میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میں ایک ہلکی سی مثال ہومیوپیتھک کے علاج کے حوالے سے اگر دوں، بعض لوگ ممکن ہے اس پر پریشان ہو جائیں کہ جناب یہ تو ہم تو اس کو علاج مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہلکا سا اشارہ دینا یہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے علاج کے لیے ایک جڑی بوٹی بنائی، اس جڑی بوٹی کا ایک وزن ہے، ایک شکل ہے، اس کے اندر ایک طاقت ہے، خوبی ہے، وہ انسان کو توانائی بھی دے سکتی ہے، وہ انسان کو مار بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن وہ طاقت اگر محض 10 پوائنٹ رکھتی ہے، 10 درجے کی طاقت رکھتی ہے، تو انسانی شعور نے ایک طویل سفر تجربات کا ایسا کیا کہ وہ اس کی طاقت کو ملٹی پلائی کر رہا ہے، کرتے 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 ایک پوٹنسی کو، ایک درجے کو اس نے کئی لاکھ درجے بڑھا کر ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ جس میں بظاہر دوا کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہ جڑی بوٹی غائب ہو گئی، اس کی کہیں آپ کو کوئی صورت نہیں نظر آئے گی، آپ اس کو تلاش کرنا چاہیں تو تلاش نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ اس کے اثر کو دیکھنا چاہیں تو اثر دکھائی دے گا۔ کسی کا سر درد ختم ہو رہا ہے، کسی کا پیٹ درد ختم ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر کم ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، ایک ایسے قطرے کے ذریعے سے جس قطرے میں دوا تلاش کرنا چاہو تو دنیا بھر کی طاقتیں لگ جائیں، دوا نہیں ملے گی، لیکن اثر موجود ہے۔ عجیب لوگ ہیں ہم، اپنی کم عقلی کو دلیل بنا کر اللہ کی حکمتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھ لو تو رات بھر کے شیطانی وسوسوں سے اور فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، دن میں پڑھ لو تو دن بھر کے فتنوں سے، آزمائشوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، تو ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے جناب آیت الکرسی تو محض لفظ ہیں، ان لفظوں کا میرے معاملات کو درست کرنے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرو تو بہت سارے حالات اور بہت ساری صورتیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں کہ وہ کب بہتر کرتا ہے اور کب بہتر نہیں کرتا، اس کے اپنے کچھ تقاضے، کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں، وہ ضابطے پورے ہو جائیں تو اثر ہو جاتا ہے، کوئی کمی رہ جائے تو اثر اس طرح دکھائی نہیں دیتا، اور ہم اپنی کمی کو، اپنی کمزوری کو الزام کے طور پر اس چیز پر لگا دیتے ہیں کہ جو نہیں لگنا چاہیے۔ یہ ایک اشارہ ہے۔ سامعین گرامی، سورۃ التین میں اتنی عظیم الشان ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد میرے اور آپ کے مقام کو بتایا گیا ہے۔ جب اتنا بڑا مقام اللہ رب العزت نے دیا تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کو سمجھا بھی جائے
اور اس کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس انسان نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان نہیں بنایا، اس نے در حقیقت اس حقیقت کو نہ سمجھا نہ اس کا حق ادا کیا، اور جس نے ایسا کیا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ممکن ہے اسے چھوڑ دے، اسے چھوٹ دے دے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے بعد اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنے بڑے مقام پر فائز کیا تھا، تم نے اپنا خیال ہی نہیں رکھا، نہ اپنا خیال رکھا نہ اپنے بنانے والے کا خیال رکھا۔ سامعین گرامی، بات سمجھنا چاہیں تو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں جس میں سے ہم سب کبھی نہ کبھی گزرتے ہیں۔ آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے میں آپ کا ایک مقام ہے، ایک نام ہے، آپ کے والد صاحب کا، آپ کے دادا کا، آپ کے خاندان کا حوالہ دے کر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق ہے۔ اگر آپ کے خاندان کا کوئی بچہ یا نوجوان کوئی غلط کام کر کے آ جائے، کوئی غلط حرکت کر کے آئے، تو سب سے پہلے اس لفظ سے اسے چونکایا جاتا ہے اور اسے ڈانٹا جاتا ہے کہ تم تو ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ہمارے خاندان کی معاشرے میں عزت ہے، ہمارے خاندان میں آج تک یہ والا کام کسی نوجوان نے نہیں کیا، تمہیں اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہی نہیں رہا، نہ اپنے باپ کی عزت کا خیال ہے، نہ دادا کی عزت کا خیال ہے، نہ خاندان کی عزت کا خیال ہے، یہ کیا کام کر کے آ گئے۔ سامعین گرامی، عجیب بات ہے کہ دنیا میں اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے دادا، اپنے آباء و اجداد کی عزت کے بارے میں ہم یہ والا احساس رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں جو عزت اور مقام دے رکھا ہے اس کا حوالہ غائب کر دیتے ہیں کہ جو چاہو کرتے پھرو، کون پوچھنے والا ہے۔ نہیں، قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک بڑا مقام دیا تھا، دنیا کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں تمہیں زیادہ عزت والا بنایا تھا، زیادہ صلاحیتوں والا بنایا تھا، تم نے اس عزت کا خیال ہی نہیں رکھا، نہ اپنے آپ کو پہچانا، نہ مجھے پہچانا، نہ اپنی بہتری اور خیرخواہی کا کام کیا، نہ میری عبادت کی طرف جو ہے توجہ دی۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کا بنیادی مطلب یہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور یہ مطلب تو میں نے بہت ساری وسعتوں میں سے صرف چند نمونے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے، باقی جتنے دماغ ہیں اتنی دنیایں کھل سکتی ہیں۔ عقل کا جتنا معیار جس کے پاس ہے، جتنا مقام کسی کے پاس ہے، جتنا تجربہ کسی کے پاس ہے، جتنا علم جس کسی کے پاس ہے، وہ اسی کے مطابق اس میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فوراً بعد اگلی آیت میں ایک اور بات بتا دی جو انتہائی پریشان کرنے والی، ڈرانے والی اور تکلیف میں مبتلا کرنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا عظیم مقام دینے کے بعد ہم نے اسے سب سے نچلے اور کم ترین درجے میں پہنچا دیا۔ اللہ نے نہیں پہنچایا، حوالہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے رہا ہے اور اپنے نام سے اس کا ذکر کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم الشان صلاحیتیں اور قوتیں انسان کے اندر رکھی ہیں، وہاں کچھ کمزوریاں بھی رکھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی ملاقات میں بھی میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا، لیکن یہ بھی تعارف ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ جسے کہتے ہیں نا کہ دوستوں کا پتہ ہو تو دشمن کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے جہاں فوائد کا ذکر کیا جاتا ہے تو نقصانات کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ایک معمولی سی سر درد کی گولی لیتے ہیں تو اس میں بھی دونوں چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ دوا فلاں فلاں تمہیں فائدے پہنچائے گی اور اس دوا میں فلاں فلاں سائیڈ ایفیکٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی کچھ کمزوریاں اللہ نے خود رکھی ہوئی ہیں، ہم کمزور ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ہم جلد باز ہیں، خلق الانسان عجولا، ذرا سی تاخیر ہو جائے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کوئی چیز پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، خود ہمیں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے
کسی چیز کو جاننے میں تاخیر ہو جائے، کسی کو بتانے میں تاخیر ہو جائے تو کسی کا سر گھوم جاتا ہے، کسی کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہم انسان دیکھتے رہتے ہیں اور ہم اس سے گزرتے رہتے ہیں، اور جب وہ بات سنبھل جاتی ہے تو پھر آدمی اپنی نادانی پر ملامت کرتا ہے، یار میں خامخواہ پریشان ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس تاخیر میں ہی بھلائی رکھی ہوئی تھی اور اسی میں بہتری رکھی ہوئی تھی۔ انسان کے اندر یہ جلد بازی والی خامی پائی جاتی ہے۔ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے، بہت ساری باتوں کو نہیں جانتا، اور جو نہیں جانتا اپنے نہ جاننے کی بنیاد پر بھی فیصلے سنا دیتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا اور ایسا ہی ہوا ہے، میں جو کہہ رہا ہوں، بھائی تم جو کہہ رہے ہو تمہارے پاس علم نہیں ہے، ہم جو کہتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہے، جو اللہ بتا رہا ہے علم کی بنیاد تو وہاں ہے۔ کسی بڑے آدمی کے تجربے کے بعد کوئی بات کہی جائے تو پھر تو کہنے کا حق ہے، لیکن ہم بہت ساری باتوں میں فیصلہ کن انداز میں کوئی حکم سنا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جان رہے ہوتے۔ اسی وجہ سے عقل مند انسان سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ فوراً نہیں بتاتا، فوراً تبصرہ نہیں کرتا، بلکہ مہلت طلب کرتا ہے۔ اور مجھے میرے بعض دوستوں نے یہ بتایا کہ بعض ملکوں میں اچھے دانشور جب ان سے ملاقات ہوئی تو چین کے ایک دانشور کا انہوں نے حوالہ دے کے کہا کہ ہم ان کی مجلس میں شریک ہوئے اور کوئی سوال بھی ایسا نہیں تھا جس کا جواب انہوں نے فوراً دے دیا ہو۔ 2 3 4 5 10 منٹ تک بعض اوقات وہ خاموش رہے، پھر اس کے بعد کوئی بات کہی۔ اور یہ امتیاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پایا جاتا تھا، حالانکہ وہ نبی تھے، اللہ کی طرف سے براہ راست علم آتا تھا، لیکن کئی موقع ایسے آئے کہ کسی صحابی نے سوال کیا اور آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی، یا یہ کہہ دیا کہ اللہ کی طرف سے پتہ چلے گا تو بتا دوں گا، یا یہ کہہ دیا کہ انتظار کرو وحی کا، وحی آ گئی تو آپ کو اس کی خبر دیں گے۔ تو اس اعتبار سے ہم اپنی بعض اوقات ناواقفیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور فوراً حکم سنا دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ پر، جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کر بیٹھتے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے ظلم کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے احباب تو یہ روز ظلم کرتے ہیں، ہاں، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، جتنا کھانا چاہیے اس سے زیادہ کھا لیتے ہیں، ظلم ہے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ایسے ہیں کہ جو صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، 12-1 بجے تک ایسی اپنے کام کر رہے ہیں، ظلم ہے، اس لیے کہ بدن کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا رہا، ظلم ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے ظلموں سے لے کر بڑے بڑے ظلم ہم انسان کرتے ہیں، اس لیے اسفل السافلین تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنا انسانوں پر انسانوں نے ظلم کیا ہے، درندوں نے اتنا ظلم نہیں کیا۔ جتنا قتل، جتنی غارت گری انسانوں نے مچائی ہے، کسی سانپ بچھو اور درندوں نے، دنیا بھر کے درندوں نے اتنا انسانوں کو قتل نہیں کیا جتنا انسانوں نے خود انسانوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ چلے قتل کرنے والی بات تو ممکن ہے سمجھ میں آ جائے، کبھی آپ نے غور کیا کہ دنیا کے کسی جانور نے انسان کو ذلیل نہیں کیا، اور انسانوں نے انسانوں کو جتنا ذلیل کیا ہے اس کی مثالیں بیان کرنا انسان کے بس سے باہر آ جاتی ہے۔ انسان بیان نہیں کر سکتا، اور بیان کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ کس طریقے سے انسانوں کو ذلیل کیا گیا، اس کی مثالیں تلاش کرنا چاہیں تو قدیم زمانے سے لے کر رومن امپائر کے جیل خانوں سے لے کر گوانتے نامو بے اور ہمارے پاکستان کی جیلوں اور اس کے آس پاس کے ملکوں میں موجود جو ہے وہ، اس میں رسوائی
رسوائی، میں باقی قتل و غارت گری اور مار پیٹ کا ذکر نہیں کر رہا، رسوائی اس کو انسانوں نے اختیار کیا، اور ہم بھی بعض اوقات اس میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ کسی نوکر نے، کسی خادم نے، کسی ملازم نے ذرا سی غلطی کی تو فوراً ماں باپ کی گالی دے دی، رسوائی ہے۔ کسی کو اس کے خاندان کے ذلیل ہونے کا حوالہ دے کر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی، کسی کو اس کی شکل و شباہت، اس کے رنگ، اس کے قد کاٹ کی بنیاد پر ذلت دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ ہم کرتے ہیں، جانور نہیں کرتے، پرندے نہیں کرتے، دیگر مخلوقات نہیں کرتی، ہم انسان کرتے ہیں۔ تو اسفل سافلین کی یہ بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن اس اسفل سافلین یعنی سب سے گری ہوئی حالت سے کون باہر نکل سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر اس سے اگلی والی آیت میں کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں، مومن انسان کو پستیوں میں گرنے سے بچا لیتا ہے، ایمان بچاتا ہے انسان کو پستیوں میں گرنے سے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ عمل صالح کا آسان ترین ترجمہ ہے اچھا کردار، اچھا کردار، اچھا عمل، بہترین انداز میں کام کرنا، یہ اس کا آسان ترین ترجمہ ہے۔ عمل صالح، یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ان دو چیزوں کو اختیار کر لیا تو انسان اسفل السافلین یعنی پستیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ احسن تقویم کے درجے پر فائز رہتا ہے، اس مقام پر وہ قائم رہتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم، اور یہی در حقیقت دنیا میں ہم نے کرنا ہے۔ شیطان ہمیں پستیوں میں گرانا چاہتا ہے، اور اللہ کے نبی اور اللہ کا پیغام اور اللہ کا قرآن ہمیں پستیوں میں گرنے سے بچانا چاہتا ہے۔ کیا قرآن مجید کی یہ آیت ہم نے نہیں پڑھی اور سنی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دل میں دکھ اور درد کی اس کیفیت کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں کہ لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، اور تم ہو کہ بس گرتے ہی چلے جاتے ہو، گرتے ہی چلے جاتے ہو۔ آگ کے گڑھوں سے میں بچا رہا ہوں تمہیں کمر سے پکڑ کے، اور تم ہو کہ گرتے چلے جاتے ہو۔ تو اس لیے ایمان اور عمل صالح، ہمارے ہاں ان دونوں میں بہت سارے لوگ نہ صرف غلطی میں بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں، یا اس کو الٹ بھی کہا جا سکتا ہے کہ غلط فہمی نہیں بلکہ غلطی میں مبتلا ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جناب بس اچھے انسان بن کے جیو، یہ ایمان اور اسلام اور خدا ہے اور اللہ ہے اور رسول ہیں اور جنت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو جاپان میں کتنے لاکھوں انسان اللہ کو نہیں مانتے لیکن بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، بڑی منظم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چین میں کتنے کروڑ انسان بڑی اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں مانتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک طبقہ شیطان کے اس چکر میں آ گیا کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے طبقے کو اللہ تعالی شیطان نے ایک دوسرے چکر میں ڈال دیا کہ تم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے، رسول کو مان لیا ہے، تم تو مسلمان ہو چکے ہو، اب نمازیں پڑھنا، سچ بولنا، دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ کلمہ تمہیں بچا لے گا قیامت کے بعد۔ تو دوسروں کو اس چکر میں ڈال کر برباد کرنے کی کوشش کی۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، جہاں بھی ایمان کا ذکر ہوا وہاں عامل الصالحات کا ذکر بھی ملتا ہے، یعنی ایمان اور اچھا کردار، ان دونوں کو اختیار کرنا ہے تو تب انسان جو ہے وہ احسن تقویم کے مقام پر رہے گا۔ نہیں اختیار کرے گا، ایمان ختم ہو جائے یا اچھا کردار ختم ہو جائے، دونوں کے نتائج پستی میں گرنا ہے، دونوں کے نتائج ذلت کی طرف جانا ہے، نقصان کی طرف جانا ہے، اللہ کی ناراضگی کی طرف جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ التین میں یہ بنیادی بات بتانے کے بعد پھر کہا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ،
کہ میں اتنی کھول کر باتیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے، ہر چیز سمجھا رہا ہوں، اس کی بے شمار مثالیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ باتیں سچی ہیں، ان باتوں پر توجہ دو، تو آخر وہ کون سی ایسی بات ہے جسے یہ لوگ بنیاد بنا کر اے رسول آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور یوم آخرت کو تصور کو جھٹلا رہے ہیں؟ یکذبک، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، بالدین، روز جزا کے حوالے سے جھٹلا رہے ہیں۔ آخر ان کے پاس ایسی کیا دلیل ہے، کیا ایسی بات ہے جس کو یہ معتبر سمجھتے ہوئے اللہ کی اتنی واضح اور اتنی عظیم الشان دلیلوں کو اور باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کی بات کہ آخرت ہوگی، روز جزا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اس کو ماننے سے انکار کریں؟ آخر ایسی کون سی بات ہے؟ اور سورت کا اختتام درمیان میں جسے آپ پاز کہتے ہیں نا، ایک وقفہ، اس آخری آیت سے پہلی والی آیت کے درمیان میں ایک ہلکا سا وقفہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگلی آیت بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ یہ جملہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا حاکم ہے، یہ جملہ حقیقت میں پہلا معنی یہ دے رہا ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اسے معمولی مت سمجھو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تمہیں ویسی بنا دیا تھا، دنیا کو ویسی بنا دیا تھا، کوئی نظام نہیں تھا، کوئی منصوبہ نہیں تھا، بس دنیا میں تم بھی جانوروں کی طرح، نباتات کی طرح، حیوانات کی طرح آئے اور مر گئے، بات ختم ہو گئی، کوئی تمہیں نہ دیکھنے والا ہے، نہ پوچھنے والا ہے، نہ سننے والا ہے، نہ تمہاری کوئی خبر رکھتا ہے، نہ کوئی نگرانی کر رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے۔ حاکم کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنی مملکت کی ہر چیز پر نظر رکھے۔ اگر مملکت میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو حاکم کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور اگر حاکم کی نظر میں بھی ہو اور اس کی قوت میں بھی ہو، اختیار میں بھی ہو، اور وہ جہاں کہیں کوئی خرابی ہو اسے سدھار رہا ہو، جہاں کوئی بغاوت اٹھ رہی ہو اس کو ختم کر رہا ہو، اور معاملات کو درست کرنے کے لیے اپنی فوجیں استعمال کر رہا ہو، اپنا اختیار استعمال کر رہا ہو، اپنے وسائل استعمال کر رہا ہو، تو پھر فیصلہ یہ دیا جاتا ہے کہ حاکم خبردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں بھی لیے ہوئے ہے۔ تو کیا اللہ کی کائنات میں کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر ہے؟ نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ کیا اس کی نظر سے باہر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہ ہے، نہ ہوگی۔ اس اعتبار سے الیس اللہ باحکم الحاکمین در حقیقت اس پچھلی ساری باتوں کو یاد رکھنے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، تو پھر اسے نہ کمزور سمجھو نہ بے خبر سمجھو۔ یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی یہ آیت تلاوت کرتے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو فوراً ایک لفظ بولتے، آپ فرماتے بلا، اور بلا کا معنی ہے کیوں نہیں، کیوں نہیں، آپ یقیناً احکم الحاکمین ہیں، بلا کیوں نہیں۔ حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی جب یہ سورۃ تلاوت فرماتے تو الیس اللہ باحکم الحاکمین تلاوت کرنے کے فوراً بعد فرماتے بلا کیوں نہیں، اور پھر فرماتے وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کیا واقعی احکم الحاکمین ہیں۔ تو سامعین گرامی، آئندہ جب ہم سورۃ التین پڑھیں یا سنیں تو اس میں ان تمام چیزوں پر غور کریں، اور اس میں جو کام کی باتیں ہیں، اور ساری ہی کام کی باتیں ہیں، اس کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں
وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عقل، فہم، سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔